موسیٰ کلیم جوش خطابت میں کہہ گئے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم اس روح زمین میں ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ انداز پسند نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب و تفسیر کے اندر حدیث نمبر 4725 نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر موسیٰ، آپ سے بڑا ایک بندہ میرا ہے جو آپ سے بھی علم کے اندر اوپر ہے، تو آپ نے یہ جملہ کیوں کہہ دیا کہ مجھ سے بڑا عالم دنیا میں نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن میں سورہ یوسف میں فرمایا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہم نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا بٹھایا ہے، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو اس لیے کسی عالم کو فرمایا یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے روئے زمین پر۔ تو فرمایا کہ اللہ میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جاؤ اس بندے سے علم سیکھ کے آؤ۔ اللہ وہ مجھے کہاں ملیں گے؟ فرمایا میں دو چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مردہ مچھلی لے لو، اور جہاں دو سمندر آپس میں مل رہے ہوں گے وہیں وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ تو آپ نے یوشع بن نون ایک پیغمبر تھے، ان کو بھی ساتھ لیا، نوجوان تھے، ایک ٹوکرا لیا، اس میں مچھلی رکھی، دونوں سفر پر چل پڑے۔ جب عین اس جگہ پر پہنچے جہاں حضرت خضر علیہ السلام تھے، مچھلی نے زندہ ہوئی اور وہ ٹوکرے سے نکل کے سمندر میں چلی گئی، لیکن یوشع بن نون نوجوان نے حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ کو بتایا ہی نہیں، کہتے مجھے نیند آ گئی، میں بتانا بھول گیا۔ چلتے چلتے کافی آگے نکل گیا، آپ نے پھر بتایا یوشع بن نون حضرت جی وہ تو مچھلی زندہ ہوئی تھی، اس نے تو سمندر میں چھلانگ بھی لگا لی۔ تو فرمایا اللہ کے بندے بتانا تھا، وہی تو ہمارے مقام ٹھہرنے کی جگہ تھی، وہیں ہمیں وہ عالم ملنا تھا حضرت خضر علیہ السلام۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ دونوں آپ نے الٹا پاؤں پھر دوبارہ واپس آئے، چلتے چلتے فوجدا عبدا من عبادنا، پھر انہوں نے ہمارے بندے کو پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنی طرف سے علم اور ہم نے ان کو رحمت عطا کی تھی۔ دعا سلام کے بعد حضرت موسیٰ پیغمبر نے فرمایا حضرت میں علم سیکھنے آیا ہوں۔ کون سا علم؟ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، مجھے پیغمبر موسیٰ کو نہیں دیا، جو آپ کے پاس علم ہے وہ مجھے سکھائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم آپ صبر نہیں کر سکو گے، میں جو کام کروں گا میری مداخلت تم نے نہیں کرنی، خاموشی سے میرے ساتھ چلنا ہے۔ ٹھیک ہے میں خاموشی سے چلوں گا۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، لیکن مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ تو صبر نہیں کرے گا۔ کیف تصبر علی ما لم تجب خبرا، بہرحال کشتی پر سے بیٹھے، سفر جاری ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی دیکھی، بڑی خوبصورت، اس کشتی کا پھٹا لیا اور اس کو توڑ کے عیب دار بنا دیا کشتی کو۔ حضرت موسیٰ پھر بول پڑے، آپ نے فرمایا میں نے کہا نہیں کہ میرے ساتھ چلنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی معذرت کرتا ہوں، آپ نہیں بولوں گا۔ آگے چلے، ایک نوجوان لڑکا خوبصورت دیکھا، اس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا، پھر بول پڑے، تو آپ نے فرمایا میں نے کہا نہیں بولنا، معذرت کرتا ہوں جی نہیں بولوں گا دوبارہ۔ آگے چلے، ایک دیوار گر رہی تھی ایسے، ان بستی والوں سے کھانا مانگا پہلے جا کے، حضرت لوگوں ہمیں کھانا دو ہم بھوکے ہیں، پوری بستی نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ مایوس ہو کے جا رہے ہیں، دیکھا کہ گھر کی دیوار جو اس طرح گرنے کے قریب ہے، اس کو گرایا، پھر اس کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم پھر بول پڑے کہ ان لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، کھانا نہیں دیا، آپ ان کی خدمت کر رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ جو تینوں کام میں نے کیے ہیں میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ یہ تینوں کام جو ہے میں ما فعلتہ عن امر ربی، میں نے یہ ان امری، یہ سارے کام جو میں نے کیا اپنے رب کے حکم سے۔ پہلا کام جو کیا میں نے کشتی کو توڑا، اس کی وجہ یہ تھی، آگے ایک بادشاہ تھا ظالم، وہ بھی جس خوبصورت کشتی کو دیکھتا اس کو چھین لیتا تھا، یہ چلانے والا مسکین تھا، اس غریب مسکین سے وہ کشتی کھینچ لیتا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ سمندر کے اندر چلا کر تھوڑے بہتے پیسے روٹی کما لیتا، وہ ظالم دیکھتا تو اس کو اپنے پاس کر لیتا، میں نے اس کو تھوڑا سا توڑ کے عیب دار کر دیا۔ اور جو تو کہتا ہے نا لڑکے کو میں نے قتل کیا اس لیے قتل کیا، واما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما، جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، قریب تھا کہ یہ بندہ، یہ بچہ جوان ہوتا، گمراہ ہوتا، والدین کے لیے بھی بے عزتی کا، ان کی تباہی کا سبب بنتا۔ اللہ نے کہا ہے پیغمبر اس کو بھی مار دے، اللہ اب اس بچے کی جگہ اللہ اور بچہ دے گا ان کو۔ اور یہ جو دیوار تو نے دیکھے گر رہی تھی، میں نے اس کو دوبارہ بنا کے کھڑا کر دیا،
یہ دیوار جو تھی وہ امل جدار رہی وہ دیوار فکان علی غلامین یتیمین فی المدینہ، یہ شہر کے اندر دو یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کے ماں باپ نے خزانہ چھپایا تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ زہر ہو جاتا، تو پھر لوگ کھا لیتے، بچوں کا مال ضائع ہو جاتا، میں نے اس لیے کیا۔ پھر آخر میں فرمایا کہ ما فعلت عن امری، میں نے جتنے کام کیا اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ رب کے حکم سے میں نے سارے کام کیے ہیں۔ اس کے بعد ایک عظیم انسان ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ یہودیوں کا کافروں کا تیسرا سوال تھا۔ اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ ذوالقرنین کون تھے؟ تو ذوالقرنین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں وہ ایک نیک بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب و وسائل کی فراوانی عطا کی تھی۔ وہ مشرق و مغرب کے تمام ممالک کو فتح کرتا ہوا دنیا کے اس کنارے پر پہنچا جہاں یاجوج و ماجوج رہتے تھے، اور یاجوج و ماجوج وہ ظالم تھے، لوگوں کے اوپر ظلم کرتے۔ انہوں نے اللہ حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی، اس قبیلے کے پاس آپ پہنچے جن کے جسم ننگے تھے، جسموں پر کپڑا نہیں تھا، اور ان کے اوپر یاجوج ماجوج ظلم کرتے۔ انہوں نے کہا یاجوج اس قوم نے، اس لوگوں نے، حضرت ہمیں ظلم سے بچائیں، یہ ظالم ہمیں بڑا مارتے ہیں۔ تو آپ نے تانبا پگھال کر وہاں ایک دیوار کھڑی کی، آج تک وہ دیوار موجود ہے، قیامت کے قریب وہ ٹوٹے گی، اور اس سے پھر یاجوج ماجوج بھاگیں گے، پھر دنیا میں فساد کریں گے۔ ابھی تک اس دیوار کے پیچھے وہ ان کو بند کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سورہ کہف کے آخر میں پھر اور بیان فرمائے آخری بات، لوگوں تمہارے رب کی شان اتنی بڑی ہے کہ سمندر جتنے بھی ہیں، پانی دریا ساری سیاہی بن جائے، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں سبھی کو کلمے بنا کے لوگ لکھنا شروع کر دیں۔ تو اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں کہ قبل ان تنفد کلمات ربی، تمہارے رب کے کلمات اور شان پوری نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، رب کی تعریف پوری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ مریم یہ حضرت عیسیٰ کی ماں کا نام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام سے اللہ نے اس سورت کا نام رکھا ہے۔ اس سورت کے اندر 11 پیغمبروں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، 3 پیغمبروں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے، اور 8 پیغمبروں کا صرف نام بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر کی پیدائش کا تذکرہ بڑی تفصیل سے سورت کے اندر۔ حضرت زکریا کو اللہ نے بیٹا دیا یحییٰ، اس کا بھی تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے ساتھ ایک پیار محبت میں تکرار بحث کی تھی، اے باپ تو کس کی عبادت کرتا ہے جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، ان کو اپنا خدا بنائے بیٹھا ہے۔ تو ان باپ بیٹوں کا تذکرہ ہے۔ سورت کا پس منظر یہ ہے کہ جب ہجرت کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حبشہ کے اندر نجاشی کے سامنے تھے، تو عیسائی بادشاہ تھا، اس نے کہا اے مسلمانوں، تمہارے نبی پر جو قرآن نازل ہوتا ہے تھوڑا وہ تو سنا دو، تمہارے نبی پر کیا نازل ہوتا ہے ہمیں سناؤ نا ذرا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ سورت پڑھنی شروع کر دی۔ تو یہودی عیسائی بیٹھے تھے، نجاشی کا دربار تھا، وہ اپنی کتابیں بھی کھول کے بیٹھے تھے، اور یاد رکھیں جو نجاشی عیسائی بادشاہ تھا اس کی داڑھی تھی، رو رو کے اس کی داڑھی تر ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو مکہ سے وہ فوٹو نکالے تھے کافروں کے اور ان کے بادشاہوں کے، مجسمے جتنے بھی تھے سبھی کے اوپر داڑیاں ہوتی تھی۔ داڑھی رکھنا یہ کامل مرد کی علامت ہے، تو داڑھی رکھنے کا اہتمام بھی کیا کرو۔ داڑھی کٹوا کے رہنا یہ کوئی شان نہیں ہے مرد کی۔ غیر مسلم بھی داڑیاں رکھتے تھے، فرعون کی بھی داڑھی تھی، جتنے بھی جبار گزرے ہیں اسلام کے نبیوں کے منکر ان سبھی کی داڑیاں ہوتی تھی۔ تو نجاشی رو رہا ہے، آنسو جا رہی ہیں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ 7ویں پارے کے اندر ترا اعینم تفیض من الدمع، اے پیغمبر تو دیکھے گا کہ جب انہوں نے یہ قرآن سنا تو وہ رو رہے تھے۔ تو نجاشی رو پڑا۔ آخرکار نجاشی نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ان ھذا واللہ والذی جاء بہ موسیٰ لیخرج من مشکاۃ واحد۔ دیہاتوں کے اندر بزرگ جانتے ہو کہ دیواروں کے اندر تاکچے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے تھے، ان کے اندر جو ہے دیا رکھ دیتے، وہ تیل کی چھوٹی ڈبیاں رکھ دیتے، اس کے مشکات کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ قرآن اور جو موسیٰ پیغمبر کلام اللہ سے لے کر آئے تھے وہ دونوں ایک ہی روشنی کے 2 پروانے ہیں، نہ اس میں کوئی فرق ہے نہ موسیٰ کلیم کے کلام میں فرق ہے۔ اس کے بعد حضرت زکریا پیغمبر کا تذکرہ ہے پہلی آیت کے اندر کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، پیغمبر زکریا کا محمد رسول اللہ ذکر کرے، ان کی داڑھی سفید ہو گئی، سر سفید ہو گیا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ دعائیں کر رہے ہیں
پیچھے 18ویں پارے کے اندر اللہ مجھے فرد نہ چھوڑنا، مجھے تنہا نہ فوت کر دینا، یاری سنی و یاری سمن آل یعقوب، اللہ مجھے کوئی وارث دینا میرے علم کا، میری وراثت علم ہے، تاکہ میرے پیچھے بھی میرا کوئی بیٹا میری نبوت کو سنبھال سکے، علم کو سنبھال سکے۔ اللہ نے حضرت زکریا پیغمبر کو بیٹا یحییٰ دیا، اور اللہ کریم نے فرمایا لوگوں انسان پر 3 وقت سب سے زیادہ خوفناک آتے ہیں۔ ایک اس وقت جب ماں کے پیٹ سے نکل رہا ہوتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ اس وقت جب اس کو موت آتی ہے، اور تیسرا وقت فرمایا کہ وہ ہوتا ہے جب یہ زندہ ہو کے میدان محشر میں کھڑے گا۔ لیکن کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں وقتوں میں 2 بندوں کو محفوظ رکھا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ، پیدائش کے دن، موت کے دن، اور پھر زندہ کیے جانے کے ٹائم اللہ تعالیٰ نے تینوں وقتوں کے اندر حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو اور حضرت عیسیٰ پیغمبر دونوں کے خوفناک تینوں مقام سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اماں مریم کی وہ کیفیت بیان کی جب ان کو حمل ٹھہرا، کیسے ٹھہرا۔ اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ فَفَرَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے خود اپنی روح سے اس کے اندر پھونک ماری۔ اللہ نے کیسے ماری، کس طرح ماری؟ کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پھونک ماری اور مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا، اور اسی سے پھر حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے بغیر باپ کے۔ تو وہ اللہ نے ذکر بیان کیا جب ماں سے بچہ نکلتا ہے، پیٹ میں سے بہر آتا ہے، فرمایا کہ عورت کو ایک شدید قسم کا درد ہوتا ہے، اسے درد ذہ کہتے ہیں۔ تو اس درد کی جب کیفیت حضرت اماں مریم کو ہوئی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے اللہ والی جا حزی الیک بجذع النخلہ، بیت المقدس سے نکل اور فلاں مشرق کنارے پر جا، کھجور کو ہلا، کھجوریں کھا، میٹھا پانی پی، اللہ تیرے درد کو ختم کر دے گا۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ پیغمبر پیدا ہو گئے، لوگوں نے الزام تراشیاں کی، نعوذ باللہ یہ کیا وہ کیا، تیرا تو خامن نہیں تھا، ایسے بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ اس وقت شیر خار معصوم دودھ پیتے تھے، اللہ نے فرمایا میرا بندہ بول، ان کو بتا میں کون۔ پھر حضرت عیسیٰ بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے میری ماں پر الزام لگانے والوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مجھے ماں باپ کے ساتھ عزت احترام کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخت بنایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ پیغمبر نے یہ کلام چھوٹی عمر کے اندر کی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دیگر پیغمبروں کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کیا ہے۔ پیغمبروں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سورہ طٰہٰ شروع کر دی۔ سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی پیدائش کا، ان کو نبوت ملنے کا، پیدائش کیسے ہوئی، اس سال ہوئی جس سال فرعون بچوں کو قتل کرواتا تھا۔ حمل بھی خیریت سے مکمل پیریڈ گزر گیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ جب قتل کرنے کا ٹائم آیا تو اللہ نے فرمایا صندوق میں ڈال، ڈالنے کے بعد سمندر میں ڈال دے۔ پھر فرعون کے گھر کی لڑکیاں پانی بھرنے آئی تھیں یا گھوم پھر رہی تھیں، انہوں نے بچہ اٹھا لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ فرعون جو تھا یہ نرینہ اولاد سے بدبخت محروم تھا، بیٹیاں اس کی تھی لیکن بیٹا کوئی نہیں تھا۔ قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی، اے فرعون، بیوی کہنے لگی حضرت آسیہ، یہ تو مسلمان تھی علیہ السلام، اے فرعون اس بچے کو قتل نہ کر، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے گا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کو قتل نہ کر۔ اٹھا لیا گیا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کے اندر اس سورۃ طٰہٰ کے اندر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے موسیٰ کے چہرے پر ایسا خوبصورت ایک جلال اور کشش ڈال دی کہ فرعون بھی مجبور ہو گیا کہ اس بچے کو قتل نہیں کرنا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو اس گھر میں پالا، اور پھر دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، آگے 20ویں پارے کے اندر بھی آ رہا ہے، 16ویں کے بعد 20ویں پارے سورہ قصص کے اندر تفصیل سے ہے۔ حضرت موسیٰ نے کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہیں لگایا، اللہ نے بچوں موسیٰ کے اوپر ساری دائیوں کے دودھ حرام کر دی۔ پھر دودھ بھی آ کے ماں نے پلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پلتے رہے، جوان ہوئے، بڑے ہوئے۔ پھر ایک مصر کے اندر لڑائی ہو رہی تھی، ایک مصری لڑ رہا تھا اور ایک قبطی آپ کی قوم کا، تو آپ نے ایک مصری کو مکہ مارا تو اس کو مار کے رکھ دیا۔ پھر وہاں سے بھاگ گئے، بھاگتے بھاگتے ہوئے پھر مدین کے اندر آ گئے، حضرت شعیب پیغمبر کے پاس 10 سال ان کی خدمت کی، ان کی بکریاں چرائیں۔ پھر حضرت شعیب نے اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا، آپ نکاح کر کے بیوی کو لے کے مدین سے پھر مصر جا رہے ہیں۔ ابھی راستے کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وادی طوا کے اندر پہنچے تھے، وہیں اللہ تعالیٰ نے سخت اندھیرے کے اندر
اللہ نے آواز دی، بڑی ایک جلال والی آواز اور کیفیت پیدا ہوئی، یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ یہ اللہ کی آواز ہے۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے، کیسی آواز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ وادی طوا ہے، فخلع نعلیک، جوتے اتار دے، میری بات سن۔ بڑی ہیبت ناک، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، خوفناک منظر ہے، لیکن بڑی ایک عجیب آواز آ رہی ہے۔ تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے پھر وہی فرمایا تھا، اے موسیٰ ڈر نہیں، میں تیرا رب ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ وہاں وادی طوا کے اندر حضرت موسیٰ کلیم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، نبوت مل گئی، شادی ہو گئی، جوان ہو گئے۔ اللہ نے اب کہا کہ اے پیغمبر اس طرح کر، اذهب الی فرعون، فرعون کے پاس جا، اے اللہ میں اس کی قوم کا بندہ قتل کر کے آیا ہوں، نوجوان اس کی قوم کا مجھ سے مر گیا، مکہ میں نے مارا، اللہ میں اس کا سامنا کیسے کروں؟ اب وہ تو مجھے پکڑ لیں گے، مجھے ماریں گے، فلاں کریں گے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا، رات جو پارا پڑا ہے 20واں، اس میں اللہ نے کہا کہ میں اللہ کہتا ہوں کہ وہ ہاتھ تک بھی تجھے نہیں لگائے گا، جا میرے حکم کو مان کے، فلا یصلون الیک، اس کا ہاتھ بھی تیرے تک نہیں پہنچے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں، میرا کوئی وزیر بنا دے، میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے فرمایا اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے جا، لیکن یاد رکھنا ہے فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی، فرعون کے پاس جا کے سختی سے بات نہیں کرنی، وہ جتنی سختی کرتا رہے، تو نے ایک ذکر کو اپنا وتیرہ بنانا ہے، دوسرا بات نرم کرنی ہے فرعون سے، یہ دو باتیں کرتا رہے گا، اللہ تیری بات میں اثر بھی ڈالے گا، اللہ تجھے جو ہے برتری بھی عطا کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے جا کے سامنے خطاب کیا، فرعون نے کہا وہ ہے میرے گھر میں تو پلتا رہا، میرے گھر میں کھاتا رہا، میری قوم کا بندہ قتل کر کے بھاگ گیا، پھر میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اتنے جتنی کوششیں، اندر غصہ تھا، لیکن اللہ نے فرمایا تجھے ایک انگلی بھی ٹچ نہیں کر سکے گا، اور اسی طرح ہوا ہے، قرآن کے اندر لکھا ہے۔ تو آپ نے جا کے اپنی دعوت بیان کی، آپ نے فرمایا میں نہیں مانتا، تو جھوٹا ہے، تو جادوگر، آپ نے وہ سوٹا بھی اٹھایا ہوا تھا۔ تو فرعون نے کہا کہ پھر آؤ تیرے دین کا اور اپنے دین کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میدان سج گئے، تاریخ دے دی گئی، لوگوں فلاں دن تم نے مصر کے فلاں چوک اڈے کے اندر آ جانا، ایک بہت بڑا مقابلہ ہونے والا ہے۔ بڑے دنیا سے جادوگر مشہور بلائے گئے، ان جادوگروں نے آ کے اپنا فن کا مظاہرہ کرنا ہے، ادھر موسیٰ کا مقابلہ ہوگا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جادوگروں کے اندر جو ادب تھا، اس کی وجہ سے ہم نے ان کو ایمان نصیب کیا۔ جادوگروں نے کیا کہا، اے موسیٰ آپ ڈالتے ہو پہلے اپنا کرتب فن دکھاتے ہو، یا ہم کہتے ہو تو ہم کریں؟ تو ائمہ کرام کہتے ہیں کہ جادوگروں کا یہ انداز ادب جو تھا نا، وہ خود بھی ڈال سکتے تھے، موسیٰ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو، لیکن انداز ان کی محبت کیسا تھا، حضور آپ ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ اپنے فن کا مظاہرہ آپ کرتے ہو یا ہم پہلے کریں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کرو۔ انہوں نے اپنے وہ چھڑیاں یا جو بھی کرتب تھے دکھائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اب تم اپنا جو عصا وہ ڈنڈا ہے تم ڈالو۔ تو ڈالا، تو انہوں نے جا کے ساری وہ جو کرتب یہ سانپ دکھا رہے تھے، حضرت موسیٰ کی لکڑی نے سب کو نگل لیا۔ تو پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ولا یفلح الساحر حیث اتى، جتنے جادوگر تھے سارے ناکام ہو گئے۔ القی السحرۃ سجدا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، حضرت موسیٰ کہنے لگے ہم حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے۔ فرعون نے کہا تجھے قتل کریں گے، تو انہوں نے کہا جا جو تو نے کچھ کرنا ہے کر لے، ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں۔ اتنے دلیر بن گئے۔ جب ایمان آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایمان لوگوں کو ایماندار بنا دیتا ہے، مضبوط بھی بناتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے پیغمبر موسیٰ آپ اپنی قوم کے جو یہ لوگ ہیں غریب غربا، ان کو لے کے اب ہجرت کر بیت المقدس جاؤ، فلسطین میں ڈیٹ مقرر ہوگی، رات کو جا رہے ہیں۔ گئے، سمندر پار کرنے کا ٹائم آیا تو پیچھے دیکھا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، رات اٹھے دیکھا کہ وہ قوم بنی اسرائیل ہے نہیں۔ تو فرعون نے اپنا لشکر لیا، اپنے سارے وہ کمانڈر لے کے پیچھے بھاگا، این سمندر کے قریب پہنچے تھے، اللہ نے کہا سمندر کو رک جا، اپنی لکڑی ماری تو اس میں سے راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کراس کر کے اگلے کنارے پر پہنچے، فرعون سمندر کے درمیان آیا، اللہ نے پھر سمندر کا سمندر چل پڑا، تو سمندر میں آیا، اللہ نے غرق کر کے تباہ کر دیا، سمندر کراس ہو گیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر بڑے خوش تھے کہ اللہ نے میری قوم کو نجات عطا کر دی، اپنی قوم کو چھوڑ کے پہلے کوہ طور پر چلے گئے خوشی کے اندر کہ میں سب سے پہلے جا کے اللہ کا شکریہ ادا کروں۔ تو اپنی قوم کو چھوڑنے کا نقصان یہ ہوا کہ قوم کے اندر ایک ظالم چھپا ہوا تھا، جس کو اللہ کے قرآن نے کہا کہ وہ سامری تھا۔ سامری کون تھا؟ یہ حضرت موسیٰ کی قوم میں چھپا ہوا ایک منافق بندہ تھا۔
نبیوں کی قوموں کے اندر ہمیشہ منافقین رہے ہیں۔ تو یہ سامری جو تھا اس نے کیا کہا کہ اے مصری ہو تم، مصر سے جو سونے لے کے آؤ نا میرے پاس لے آؤ۔ کسی کے پاس اتنا سونا تھا، کسی کے پاس اتنا تھا، تو اس نے آگ جلایا، وہ سارا پگھل گیا۔ تو اس نے پھر اس پگھلے ہوئے سونے سے ایک گائے کا بچڑا، ایک جانور بچہ بنایا۔ اس سے جب پیچھے سے آواز آتی، آگے سے آواز نکلتی تو سیٹی کی آواز نکلتی۔ تو ان کو کہنے لگا کہ اب یہ تمہارا خدا ہے، یہ تمہارا رب ہے، اس کو اپنا خدا سمجھو۔ تو اللہ کریم کو بڑا غصہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو بد دعا دی، اتنی بد دعا دی کہ پھر کسی کو یہ ملتا نہیں تھا۔ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں تجھے بد دعا دیتا ہوں سامری، تو نے میری قوم کو گمراہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ اتنے جلال میں آ گئے تھے، حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی، سر کے بال پکڑ لیے، میں تجھے پیچھے جان نشین بنا کے گیا، تو نے خیال نہیں کیا ان کا۔ اب دوبارہ اس بدبخت نے ان کو پھر بت پرستی پر لگا دیا۔ تو فرمایا کہ میرے ماں جائے، میرے بال چھوڑ دے، ان ظالموں نے مجھے قتل کی دھمکی دے دی، میں پیچھے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سامری کو اتنا ذلیل کیا کہ کسی بندے کو یہ ہاتھ نہیں ملا سکتا تھا۔ جب بھی کوئی اس کے قریب جاتا تو یہ کہتا تھا ان تقول لا میثاق، چھونا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگانا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اسی طرح یہ کڑتا ہوا مر گیا، سڑ گیا۔ حضرت آدم کا ذکر کیا، فرمایا لوگوں تمہارے باپ بھول گیا تھا، تو فرمایا کہ بھول کر کیے ہوئے عمل کو نافرمانی نہیں کہتے۔ مثال دی نبی پاک نے، جس طرح روزے کی حالت میں تم بھول کر کھا بھی لیتے ہو، پی بھی لیتے ہو، پھر بھی تم نافرمان نہیں ہوتے۔ تمہارے باپ آدم سے غلطی ہوئی تھی، وہ بھول کر انہوں نے درخت کھا لیا تھا گندم کا۔ جس طرح تم روزے کی حالت میں کھا پی لیتے ہو، روزہ تمہارا پھر بھی برقرار ہوتا ہے، تم نافرمان بھی نہیں ہوتے۔ آدم پیغمبر نے بھول کر کھا لیا، پی لیا، انہوں نے نافرمانی نہیں کہ ان سے بھول ہو گئی تھی۔ تو یہ بھولنا انسان کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، پھر آخر میں کہا کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اللہ اس کا ذکر کروں گا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کی معیشت کو تباہ کر دوں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی